وهو أعلى وأولى وأرفع. الحمد لمن قدر خيرا وخبال، والشكر لمن صور حسنا وجمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سننے والے تمام مسلمانوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنی تمام تر نعمتوں، خوشیوں اور برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ اس مہینے کی مناسبت سے اس کی 17 تاریخ کو ایک عظیم ہستی ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا وصال ہے، ان کی وفات ہے۔ گزشتہ جمعے میں ان کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے تھے۔ آج کے اس جمعے میں ان کی سیرت کا ایک گوشہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی دور پر نظریں دوڑائیں اور مطالعہ کریں، علماء کرام سے سنیں، تو آپ کا جو مدنی دور ہے 10 سالہ، 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ میں، تو ان 10 سالوں میں اکثر دشمنان اسلام اور مشرکین کے خلاف جہاد میں اور لڑائیوں میں گزارے۔ یہ دور غزوات میں گزرا، 27 غزوات یکے بعد دیگرے رونما ہوئے، یکے بعد دیگرے، ایک غزوے کے بعد دوسرا غزوہ، دوسرے کے بعد تیسرا غزوہ، کرتے کرتے 27 غزوات آپ نے لڑے۔ سن 5 ہجری کو غزوہ احد کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مدینہ سے 9 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کا نام مریسی ہے. اس کنویں کے پاس ایک قبیلہ آباد ہے اور ان کے سردار کا نام ہے حارث. وہ مسلمانوں کی دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت استعمال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور اب بھی وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا وہاں کہ آپ جائیں اور معلومات کر لیں کہ یہ بات واقعی درست ہے کہ نہیں. بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس قبیلے میں، تو وہاں جب دیکھا تو واپس آ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمانے لگے کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، وہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مجاہد اسلام تھے، آپ نے فرمایا نہیں کریں گے. ابھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تیار کیا کہ جائیں اس قبیلے بنو مستلق، ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں تاکہ ان کی کمر ٹوٹ جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت تیار ہو گئی، لیکن ہر دور میں منافقین تو اپنا کام کرتے ہیں. منافقین کا ایک ٹولہ بھی صحابہ کرام کے ساتھ شامل ہو گیا. وہ لڑنے کی نیت سے نہیں جا رہے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ہوگی تو فتح ہی ہوگی مسلمانوں کو، لیکن ہم مال غنیمت اکٹھا کر جائیں گے، مال مل جائے گا. منافق آج بھی یہی کرتا ہے کہ اس کی نیت خالص نہیں ہوتی، وہ مسلمانوں کی دشمنی میں مصروف رہتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے مسلمانوں کی صف میں اپنے آپ کو مومن باور کراتا ہے. تو یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ رل مل گئے کہ مال غنیمت مل جائے گا. ہمارے استاد اور میرے جماعت کے امیر حضرت شیخ القرآن امام انقلاب قرآنی مولانا محمد طیب طاہری صاحب، جو حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ درس میں اکثر یہ بات بتاتے رہتے ہیں کہ آپ ان سبائیوں اور ان کی چالوں کو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ چال چلتے ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، اور آج بھی یہ کرتے ہیں. مومن کو مومن کے ساتھ لڑا رہا ہے، بھائی کو بھائی کے خلاف لڑا رہا ہے، چاچے کو بھتیجے کے خلاف کھڑا کر رہا ہے، مامے کو بانجے کے خلاف کھڑا کر رہا ہے، مومن کو مومن کے خلاف لڑا رہے ہیں. یہ آج بھی لوگ موجود ہیں، یہ انہی کی نسل سے ہیں. یہ تیار ہوئے تو حضرت شیخ فرماتے ہیں، میں بات کر رہا تھا کہ آپ اس کی مثال دیکھیے کس طرح مسلمانوں کو لڑاتے ہیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں. آپ نے حضرت محمد ابن ابی بکر، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، انہیں ایک علاقے کا گورنر بنانے کے لیے بھیجا اور ساتھ ایک خط دیا اس علاقے والوں کے لیے کہ یہ خط بھی آپ لے جائیں اور جب آپ جائیں تو یہ ان لوگوں کو دکھا دینا کہ یہ امیر المومنین کا خط ہے. اور اس خط کے اوپر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، اذا جاءکم محمد بن ابی بکر فاقبلوہ. یہ امیر المومنین کی طرف سے یہ خط آ رہا ہے، لوگوں میں عثمان کہتا ہوں
کہ اگر آپ کے پاس محمد ابن ابی بکر آ جائیں تو فقبلوہ، اس کی گورنری کو قبول کر لینا، اس کو قبول کر لینا، وہ آپ کے علاقے کا گورنر ہے۔ یہ فقبلوہ، اب قبول کر لیں۔ اب دیکھیے چال ذرا، سبائی ٹولہ یہ بھی ساتھ مل گیا ہے کہ ہم بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ محمد ابن ابی بکر ان کی صف میں شامل ہو گئے اور راستے میں کہنے لگے، یہ سبائی ٹولہ، یہ دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ آپ کو سنا ہے گورنر بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ان سے تو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا گورنر بن جائے، یہ کہاں برداشت کر رہے تھے۔ تو یہ کہنے لگے، معلوم ہوا ہے کہ آپ کو گورنر بنایا جا رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں، ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کو امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے خط لکھا ہے، وہ بھی آپ کو دیا ہے۔ کہنے لگے ہاں، وہ بھی خط بھی دیا ہی ہے۔ کہنے لگے وہ خط ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دوہرے داماد پیغمبر کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چومنا چاہتے ہیں، ماتھے سے لگانا چاہتے ہیں، دل کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، ہمیں وہ خط ذرا دکھائیے۔ اس سبائی ٹولے نے، ان دشمنان اسلام نے، حضرت محمد ابن ابی بکر نے جب وہ خط ان کو دکھایا تو یہ خط لے کے وہ چومنے لگے، ذرا سائڈ پہ ہو گئے اور یہاں اس پہ خط میں رد و بدل کیا اور فقبلوہ کی جگہ میں یہ با کے نقطے کو مٹایا، اوپر 2 نقطے لگا دیے۔ تو اب معنی کیا ہے؟ اذا جاءکم محمد ابن ابی بکر فاقتلوہ، یعنی امیر المومنین کہہ رہے ہیں لوگوں اگر تمہارے پاس محمد ابن ابی بکر آ جائے فاقتلوہ، اسے قتل کر ڈالو۔ اندازہ لگائیں ذرا، ٹھیک ہے؟ یہ سبائی ٹولہ اس طرح مومنین کو آپس میں لڑا رہے ہیں اور آج بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ آج بھی موجود ہے، کبھی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ کون ہے، نشاندہی کراؤں گا۔ تو یہ کہنے لگے، یہ خط الگ ہو کے انہوں نے تبدیل کر دیا اور لکھ دیا اذا جاءکم محمد ابن ابی بکر فاقتلوہ، اگر تمہارے پاس محمد ابن ابی بکر آ جائیں اسے قتل کر ڈالو۔ محمد ابن ابو بکر کو کیا معلوم کیا ہو رہا ہے، یہ جا رہے ہیں آگے۔ اس ٹولے نے آگے ایک اور ٹولہ کھڑا کیا ہوا تھا، ایک اور گروہ کھڑا کیا تھا منافقین نے، وہ آگے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور خوشی سے ملاقات کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ گورنر بننے جا رہے ہیں۔ محمد ابن ابی بکر کہنے لگے ہاں میں گورنر بننے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کی چیز سے محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ کو گورنر بنایا نہیں جا رہا ہے بلکہ آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، آپ کو قتل کروایا جا رہا ہے۔ واہ، یہ کیسے؟ کہاں یہ خط کھول کے ذرا دیکھیے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے تو ٹولہ آگے سمجھایا ہوا تھا نا، بندہ بھیجا تھا، وہ فوٹو اسٹیٹ کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ایک نکال کے اپنے پاس ثبوت رکھ دے۔ انہوں نے کہا آپ دیکھ لیجئے، آپ خط کھول لیجئے۔ جب محمد ابن ابی بکر نے وہ خط کھول کے دیکھا، اس پہ لکھا ہوا اذا جاءکم محمد ابن ابی بکر فاقتلوہ، محمد ابن ابی بکر آ جائیں اس کی گردن اڑا دو، قتل کر ڈالو۔ اچھا، یہ ایک بگدڑ مچ گیا، ایک رولا کھڑا ہو گیا، ہنگامہ برپا ہو گیا اور یہ مدینہ تک یہ رولا مسئلہ آ گیا کہ محمد ابن ابی بکر کو حضرت عثمان ابن عفان نے خط دیا، اس میں لکھا ہے کہ جب یہ آ جائے اسے قتل کر جاؤ۔ یہ رولا بن گیا، سارے ایک دوسرے کے آپس میں، ایک کہہ رہا ہے تو دشمن ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں تو مسلمانوں کی دشمنی کر رہا ہے، یہ آپس میں لڑانے لگے اور اسی سبائی ٹولے کے اور ان یہودیوں کے اور انہی کی نسل کی ان کی اولاد، ان منافقین کے اس پروپیگنڈے، ان کی اس گناہ کے پاداش میں سبائی ٹولہ آ گیا اور دیوار پلان کے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے
دیوار پلانگ کے وہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور روزے کی حالت میں ہیں. عصر کے بعد ان کے سینے میں خنجر پیوست کر دیے اور حضرت عثمان کے خون کا فوارہ قرآن کے صفوں پہ جا گرتا ہے. قرآن کی تلاوت کرتے. قربان جاؤں حضرت عثمان ابن عفان تیری شہادت پہ. قیامت والا دن آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی جنگ کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی تیر و کمان دے گا. قربان جو حضرت عثمان دورے داماد نبی تیری شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا. یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور سبائی ٹولہ انہوں نے خنجر پہ وصل کر دیا، انہیں شہید کر دیا اس کی پاداش میں. یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے آ رہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال منافقین کا یہ ٹولہ یہ مومنین کے ساتھ مل گیا کہ ہم بھی بنو مستلق کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ جانے لگے، آگے گئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے آگے اور جب وہاں پر پہنچے تیر برسانا شروع کر دیے مسلمانوں نے. تو آپ نے فرمایا نہیں، یکبارگی سے ان پہ حملہ آور ہو جاؤ، کام ہی تمام ہو جائیں. مسلمانوں نے یکبارگی سے حملہ کیا اور وہ سارے جو ہے نا 10 بندے ان کے قتل کر دیے. ٹھیک ہے نا، اس قبیلے کے. اور 2000 اونٹ مالی غنیمت میں مل گئے اور 5000 بکریاں مل گئیں اور 200 سے زائد گھروں کو غلام بنا دیا گیا. ٹھیک ہے نا، 200 سے زائد گھروں کو غلام بنا دیا اور مردوں کو غلام، عورتیں لونڈیاں بن گئی اور 5000 بکریاں اور 2000 اونٹ مال غنیمت میں مل گئے. اب یہ مال غنیمت میں یہ آپس میں صحابہ کرام تقسیم کر رہے ہیں، مال تقسیم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو لونڈیاں بنی تھی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حصے میں ایک لونڈی آئی جس کا نام جویریہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سردار کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے، یہ غلامی کا زمانہ کہاں گزر سکتی تھی. یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں مال دے کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتی ہوں، مجھ سے غلامی کا زمانہ نہیں گزرتا ہے، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتی ہوں. تو صحابی رسول نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پیسے لاؤ گی کہاں سے؟ یہ نبی کریم کے پاس آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتی ہیں اللہ کے رسول میں سردار کی بیٹی ہوں، میں قائد اور لیڈر کی بیٹی ہوں، میں سردار کی بیٹی ہوں، مجھ سے غلامی کا زمانہ نہیں گزرتا ہے، آپ مجھ پہ احسان کیجئے، آپ مجھے پیسے دیجئے کہ میں ثابت بن قیس سے اپنے آپ کو چھڑا لوں، آزاد کر دوں. اب سردار کی بیٹی کے اس درد بندانہ یہ اپیل کو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں اس کی بات گھر کر گئی اور آپ نے فرمایا جویریہ میں بالکل تیار ہوں، لیکن میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، اگر قبول ہے تو مان لینا، اگر قبول نہیں ہے تو آپ کی مرضی ہے، میں پھر بھی پیسے دے کے تجھے آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ پیش کریں تجویز. اللہ کے رسول نے فرمایا جویریہ اگر میں ثابت بن قیس کو پیسے دے کے تجھے آزاد کر دوں، اس کے بعد میں محمد عربی تجھ سے نکاح کروں. یہ کیا کہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بالکل تیار ہوں، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول نے ثابت بن قیس کو پیسے ادا کر دیے اور جویریہ کو آزاد کر دیا اور خود نکاح کیا. رسول اللہ کے نکاح میں آئی، اسی طرح ام المومنین کا لقب پا گئی ہے. جب نکاح میں آئی ام المومنین بن گئی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پہ قربان جاؤں ایک دم انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس خاندان سے، جس قبیلے سے محمد عربی نے نکاح کر دیا ہے، ہم اس قبیلے کے لوگوں کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے ہیں. میں قربان جاؤں کیا کمال کے رشتے نبھانے والے ہیں، کیا رشتوں کی پہچان رکھنے والے ہیں، کیا محبت کرنے والے ہیں. کہتے ہیں جب آپ نے نکاح کر دیا ہے، جب اس قبیلے کے آپ داماد بن گئے ہیں، ہم صحابہ کرام اس قبیلے کے مردوں اور عورتوں کو آزاد کرتے ہیں.
سب کو آزاد کر دیا کہ بھائی ہم اس قبیلے کے عورتوں کو جو ہے نا اور مردوں کو غلام اور لونڈیا بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال وہاں سے جب واپس آئیں مال تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے، ان کو آزاد کر دیا کہ آپ جائیں، اب آپ رشتہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے واپس آئے، اس سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، صدیقہ کائنات بھی سفر میں۔ جب یہ آ رہے تھے راستے میں ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت تہجد کا ٹائم ہے، ام المومنین قضائے حاجت کے لیے اپنی گجاوے سے اتر آتی ہے اور ذرا سائیڈ پہ ہوتی ہیں اور ان کے گلے کا ہار ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہار کو تلاش کرتی ہیں کیونکہ وہ ہار کسی نے دیا ہے، وہ کسی نے دیا تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو ام المومنین ہار تلاش کرتے کرتے لیٹ ہو جاتی ہیں اور صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئی کہ ام المومنین کجاوے سے باہر چلی گئی ہے، انہوں نے کجاوہ اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا ہے، جانے لگے۔ جب ام المومنین آ گئی تو میدان کو خالی پایا، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا قافلہ نکل گیا ہے۔ ام المومنین وہی پہ چادر بچھا کے اپنے اوپر چادر ڈال کے لیٹ گئی اور سو گئی کہ بس قافلے والے دیکھیں گے مجھے، جب نہیں پائیں گے اسی جگہ پہ آئیں گے، مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ لیکن عرب کا ایک دستور تھا کہ قافلے کے پیچھے ایک بندے کو چھوڑا کرتے تھے کہ بھائی جو چیز قافلے سے رہ جائیں، جو چیز گر جائیں یا کوئی پڑاؤ ڈالتے وقت کوئی چیز رہ جائیں، وہ چیز اٹھا لینی ہے، آپ نے لے کے آنی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیچھے آ رہے ہیں اور جو انہوں ان کی نظریں پڑی اور جو ہی دیکھا کہ یہ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فوراً پکار اٹھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المومنین کہتی ہیں میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں نے دیکھا کہ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے کہنے لگے ام المومنین کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا بس قافلے والے چلے گئے، میں رہ گئے۔ کہنے لگے سوار ہو جائیے، میں کجاوے میں بیٹھ گئی، اونٹنی میں مجھے سوار کر دیا اور خود صفوان جو ہے وہ لگام پکڑ کے جا رہے ہیں۔ ظہر کا وقت تھا کہ قافلے کے پاس ہم پہنچ گئے۔ جب قافلے والے کو ہم نے پا لیا تو یہ سبائی ٹولہ، یہ یہودی ٹولہ جو مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے ان کے صف میں، عبداللہ ابن سبا منافق نے کہا یہودی نے کہ دیکھیے نا عائشہ کو حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیچھے رہ گئی تھی، اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں ساز باز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے نا، یہ پروپیگنڈا، یہ الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، لیکن ام المومنین کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے خلاف اتنا بڑا تہمت مجھ پہ لگایا جا رہا ہے، اتنا بڑا پروپیگنڈا، اتنا پروگرام سجایا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جا رہے ہیں۔ مدینہ میں آئے، اس بات کو اتنا ہوا دیا، ٹھیک ہے، اتنا اس کو اچھال کے پیش کر دیا کہ پورا مدینہ ہی خبردار ہو گئے۔ لیکن ام المومنین صدیقہ کائنات کو معلوم نہیں یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ ایک دن اپنے گھر سے ام مصطح کے ساتھ باہر جا رہی قضائے حاجت کے لیے، وہ یہ دور تو نہیں تھا نا کہ ٹھیک ہے نا ٹوائلٹ ہو، ٹھیک ہے نا الگ الگ، ٹھیک ہے، ہر کمرے کے ساتھ، وہ باہر جا رہی ہیں ام مصطح کے ساتھ، اور ام مصطح اندھیرے میں پاؤں پسل کے جب گر جاتی ہیں تو کہتی ہیں تعیسل مصطح، اپنے بیٹے مصطح کو بد دعا دینے لگتی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں آپ کیا کرتی ہیں، اپنے بیٹے کو بد دعا دیتی ہیں، حالانکہ تیرا بیٹا تو بدری صحابی ہے، وہ تو جنگ بدر میں شامل ہونے والا صحابی ہے، تو ان کو بد دعا دیتی ہے۔ دوبارہ جب یہ کلمات کہیں تو ام المومنین نے کہا معاملہ کیا ہے، تو کیوں اپنے بیٹے کو بد دعا دیتی ہے؟ کہنے لگی عائشہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ پر تہمت لگانے والوں میں مصطح بھی شامل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تہمت لگانے والوں کی چال میں یہ بھی پھنس چکا ہے۔ اماں نے کہا تہمت مجھ پہ؟
یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ ام مستاح نے ساری بات سنا دی. بس قضائے حاجت کو اپنی جگہ چھوڑ کے ام المومنین روتے ہوئے واپس ہوتی ہیں اور اپنے گھر جب تشریف لے کے آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، پریشان ہیں. تو ام المومنین نے اور بات نہیں کی اور فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں. تو آپ نے اجازت دیا اور ام المومنین اپنے ماں باپ کے گھر تشریف لے کے آتی ہیں. دیکھتی ہیں ماں بھی رو رہی ہے، ابو بکر صدیق بھی رو رہا ہے. ماں سے پوچھتی ہے ماں بتائیے ذرا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹی میں کیا بتا سکتی ہوں. باپ کے پاس دوڑ کے جاتی ہیں، میرا بابا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے بیٹی میں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں بتا سکتا ہوں. اور روتے روتے رونے کی وجہ سے بات بھی نہیں کر سکتے. ام المومنین صدیقہ کائنات رو رہی ہیں، ان کے والد اور ماں بھی روتی ہیں، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں. 1 مہینے تک یہ معاملہ چلتا رہا. 1 مہینے تک ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کے ٹھیک ہے نا ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مجھے بہت تکلیف ہے. میں کہتا ہوں آپ بھی عزت دار ہیں، ذرا اندازہ لگائیے ہر بندے کے گھر میں بیٹیاں موجود ہیں، اللہ سلامت رکھے، لیکن ساری کائنات کے عزت دار مل جائیں، ساری کائنات کے عزت داروں کو اکٹھا کر دیا جائے، خدا کی قسم ہے محمد مصطفیٰ محمد عربی کے نالین کے برابر نہیں. ٹھیک ہے، ان کی عزت ہے محمد مصطفیٰ کے جوتوں کے برابر بھی نہیں. آپ اتنے پریشان ہیں، صحابہ کرام کو جمع کیا، مشورہ دو کیا کیا جائے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھ سے آپ مشورہ لیتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں یہ نرا جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ نرا جھوٹ ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں علی آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا اپنا تسلی کا انداز اختیار کرتے ہیں. صحابہ کرام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ لن یضیق اللہ علیک، اللہ کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اللہ آپ پہ تنگی نہیں لائے گا. والنساء سواہا کثیر، اور عورتیں تو عائشہ صدیقہ کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں. اگر آپ ٹھیک ہے نا اگر یہ معاملہ ہے بھی اسی طرح تو عورتیں تو آپ کے لیے کم ہیں، عورتیں تو بہت زیادہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل پوچھے جا رہے ہیں، اب پوچھتے ہیں ٹھیک ہے. اللہ اکبر، بہت تکلیف کا دور تھا. ٹھیک ہے، 1 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تکلیف اور کرب سے آپ کے گزر رہے ہیں. صحابہ کرام مشورے دیے جا رہے ہیں، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ بھی بات کہہ دوں کہ اگر آپ نے معلومات کرنے ہیں اپنی لونڈی بریرہ سے معلومات کر لے، کیونکہ وہ گھر میں جو رہتی ہے ہر وقت عائشہ صدیقہ کو دیکھ رہی ہے، ان کے ساتھ رہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر آتے ہیں اور بریرہ کو بلاتے ہیں، اپنے پاس بیٹھاتے ہیں کہ بریرہ ذرا سچ سچ بتانا، تو نے کہیں عائشہ کی کوئی غلط حرکت دیکھی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا میں نے تو کوئی حرکت غلط نہیں دیکھی. نبی کریم نے فرمایا بریرہ مجھے منافقین نے بڑی تکلیف دی ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے سچ سچ بتائیے آپ نے کوئی حرکت دیکھی ہے یا نہیں؟ تو بریرہ تڑپ کے کہنے لگی یا رسول اللہ اگر معاملہ یہاں تک پہنچا ہے تو میں اللہ کی قسم کے اٹھا کے کہتی ہوں کہ میں عائشہ صدیقہ کو اس طرح جانتی ہوں جیسا سنیارا کھوٹے اور کرے سونے اور چاندی کو جانتا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں عائشہ صدیقہ بالکل پاک صاف ستھری ہے. اللہ کے رسول خوش ہوئے اور وہاں سے جب دوبارہ مسجد نبی تشریف لے کے آئے، قربان جاؤں فاروق اعظم ہی ہے، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ واقعی فاروق اعظم ہے. اٹھ کے ایک تلوار لے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے 2 باتوں کا جواب دیجئے.
دو باتیں میں پوچھتا ہوں، آپ جواب دیجئے۔ من زوجکہا یا رسول اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ کو آپ کے نکاح میں کون دے گیا ہے؟ آپ کی بیوی کون بنا گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے یوں انگلی اٹھا کے اعلان کیا، اللہ نے، عائشہ کو اللہ نے، ٹھیک ہے نا، میرے لیے منتخب کیا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوسرے سوال کا جواب دینا، یا رسول اللہ کبھی آپ کے وجود مبارک پر گندی مکھی بیٹھتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں فاروق اعظم، جتنا بھی پسینہ نکل جائے، جتنا بھی پسینہ آ جائے، گندی مکھی میرے وجود پہ نہیں بیٹھتی ہے۔ تو فاروق اعظم چیخ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جس ذات نے عائشہ کا آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ذات کبھی بھی آپ کے لیے بد کردار عورت کا انتخاب نہیں کرے گا۔ اور جب آپ کے وجود پر گندی مکھی اللہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہے، تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ کبھی وہ اللہ آپ کے وجود کے ساتھ منسلک آپ کی بستر پر گندی اور بد کردار عورت کو گوارا کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے آپ کی بستر پہ گندی عورت کو گوارا کر؟ اور آگے کیا کہا فاروق اعظم نے؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ میرا اعلان تو یہ ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ نرا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اور اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہو، منافقین کی بات رہ گئی ہے، منافقین کا فیصلہ فاروق اعظم کی تلوار کرے گی۔ واہ یار واہ، فاروق اعظم کیا، ٹھیک ہے، ہاں، تلوار یوں لہرا کے کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، منافقین کا مسئلہ ہے نا، ان کے لیے میں ہوں نا، ٹھیک ہے نا، ان کا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں گورسیاں کے نوجوانوں، میرے بزرگوں، سٹیج اور ممبر اشاعت التوحید و سننا کہو اور وہاں مسئلہ بیان نہ ہو، یہ ہو سکتا نہیں ہے، یا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول 1 مہینے تک پریشان ہیں، روئے جا رہے ہیں، تحقیق پہ تحقیق کیے جا رہے ہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے، کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، مشورے لیے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے لیتے ہیں، اس لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا بھائی، ٹھیک ہے نا، سبائی ٹولے نے سارا معاملہ بگاڑ دیا ہے، انہوں نے یہ تہمت لگائی، لیکن آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب ہے تو صرف کون ہے؟ یار آج صحیح جواب دے دیجیے، عالم الغیب کون ہے؟ ہاں، جمعۃ الوداع، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی کا جو جواب ہو، یہ فرشتے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے مجلس میں۔ عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب ہے تو کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے۔ تو آپ یہ تحقیق کر کیے جا رہے ہیں۔ فاروق اعظم کہنے لگے منافقین کا مسئلہ ہے، وہ میری تلوار کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر تشریف لے کے آئے، ان کے والد کے گھر، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں، ہے عائشہ، ان کنتی الممت بذنب فاستغفر اللہ، اگر آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ رب العالمین آپ کو معاف کر دے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِن كُنْتِ بَرِيئًا، اگر آپ بری ہیں، آپ نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی صفائی بیان کر دے گا، آپ کی صفائی۔ تو ام المومنین کہتی ہیں جواباً، وہ کہتی ہیں میں روتی رہی، میں نے رونا بند کر دیا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول، میں جتنی بھی صفائیاں بیان کرتی جاؤں، کوئی میری صفائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میری فریاد تو صرف میرے اللہ کے آگے، ٹھیک ہے نا، میری پریشانی، میری فریاد تو یہ یعقوب علیہ السلام والے وہ جملے، واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اپنے اللہ کے سامنے اپنی شکایت رکھتی ہوں۔ اچھا،
ماں کہتی ہیں صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے جبین پر پسینہ آنا شروع ہو گیا، اور وہ آثار میں نے محسوس کر دیے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، وہ آثار میں نے محسوس کر لیے، اور مجھے لگ گیا کہ اب جبریل امین آ رہا ہے۔ وہ آثار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ پسینہ، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ رب العالمین نے تیری پاکی بیان کر دی ہے، اور صرف ایک رکوع نہیں 2 رکوع مکمل صدیقہ کائنات کی صفائی میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیے۔ والدہ دوڑ کے آتی ہیں، کہتی ہیں عائشہ بیٹی جائیے رسول اللہ کا شکریہ ادا کر دیجیے۔ اماں ناز نخرے میں آ کے کہتی ہیں میں رسول اللہ کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں شکریہ اس ذات کی ادا کروں گی جس نے میری صفائی آسمان سے بیان کی ہے، میں اس ذات کی۔ بابا آتے ہیں، صدیق اکبر ماتھے پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں بیٹی مبارک ہو۔ ناز میں کہتی ہیں جا بابا جان، آپ نے بھی رسول اللہ کو نہیں کہا ہے کہ میری بیٹی اس طرح نہیں ہے، آپ نے بھی جواب نہیں دیا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میری بیٹی عائشہ، میں کس طرح کہتا کہ میں بغیر علم کے کوئی بات نہیں کرتا ہوں، میں کیسے بغیر علم کے کوئی بات کرتا، ٹھیک ہے۔ اماں جی جا کے نفل پڑھنے لگی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کا قرآن پڑھنے لگ گئے۔ اللہ اکبر، یہ میرے سامنے یہ سورہ نور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ یرمون المحصنات الغافلات جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پہ دنیا کی زندگی میں بھی لعنت برستی ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی وہ لعنت ہی کے مستحق ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب بھی ہے، وہ بہت بڑا عذاب ہے، ٹھیک ہے، عظیم، بہت عذاب بھی ان کے۔ آگے فرمایا الخبیثات للخبیثین، پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے مناسب ہیں، بد کردار عورتیں، خبیث عورتیں یہ خبیث مردوں کے مناسب ہوتی ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور بد کردار مرد جو ہیں بد کردار عورتوں کے مناسب ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے مناسب ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاک دامن مرد جو ہیں وہ پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے جو یہ منافق کہتے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کو اللہ فرماتے ہیں میں نے بخش دیا ہے، ورزق کریم، ان کے لیے عزت والا رزق ہے، روزی ہے، ان کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور صرف یہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں مومنین سے قرآن نے شکوہ بھی کیا ہے، اور وہ شکوہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، یہی سورہ نور ہے، اللہ فرماتے ہیں جب تم نے ولولا اذ سمعتموہ، اور کیوں نہیں ہے لوگوں جب تم نے یہ بات سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 16 میں ولولا اذا سمعتموہ، اور کیوں نہیں تم نے ایسا کیا کہ جب تم نے یہ بات سنی، قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، اے مومنو تم نے اس طرح کیوں نہیں کہا ہے، ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ اس معاملے میں لب کشائی کرے، ہم نہیں کرتے، کیوں تم نے نہیں کہا؟ یہ قرآن نے شکوہ کیا ہے، کیوں تم نے نہیں کہا ہے، ہم اس معاملے میں بولتے نہیں ہیں، ہم اس معاملے میں لگ پشائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم نے کیوں فاروق اعظم کی طرح نہیں کہا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے؟
اور سبحانک فرمایا ہے، قربان جو کمال دی کہ قرآن نے کمال کر دیا ہے، آپ سمجھے نہیں ہیں۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، پاکی اللہ کی بیان کر دی ہے، حالانکہ مقصود تو ام المومنین کی پاکی بیان کرنا ہے۔ تو سبحانک اللہ تو پاک ہے، ربط دیکھیے ذرا، تعلق دیکھ لیجئے، سبحانک اے میرے اللہ، جس طرح تو شریکوں سے پاک ہے، اسی طرح ام المومنین صدیقہ کائنات ان گناہوں سے پاک ہے۔ جس طرح تو کیا ہے، سبحانک، جس طرح تو شریکوں سے پاک ہے، اس طرح ام المومنین صدیقہ کائنات شریکوں سے پاک ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ آج بھی یہ سبائی یہودیوں کا ٹولہ، یہ آج بھی صحابہ کرام کی دشمنی میں مصروف ہے، یہ آج بھی وہی دشمنیاں کر رہے ہیں اور مومنین کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ ایک سے کہتے ہیں یہ علی المرتضیٰ کو نہیں مانتے، دوسرے کو کیا کہتے ہیں، تیسرے کو کیا کہتے ہیں، یہ وہی یہودیوں کی اولاد نسل چلی آ رہی ہے۔ کسی بھی صحابی کا دشمن ہو سمجھو بس یہ وہی صحابائی ٹولہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی معاشرے میں دیکھ لیجیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک دن سوال کیا کہ آپ کو یہ یقین تھا کہ اللہ صفائی بیان کرے گا؟ ام المومنین فرماتی ہے مجھے یہ یقین تو تھا کہ اللہ صفائی بیان کرے گا، لیکن جبریل امین وہی لے کے آ جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ مجھے یہ یقین کبھی نہیں تھا، مجھے اپنے پہ یہ یقین تو نہیں تھا اپنے بارے میں کہ میری صفائی رب العالمین قرآن بنا کے نازل کرے گا۔ قیامت والے دن تک جب بھی قرآن پڑھا جائے گا میری صفائیاں بیان ہوتی جائے گی۔ قیامت تک یہ مجھے یقین نہیں تھا کہ جب قرآن کوئی ہاتھ میں لے گا پڑھے گا تو میری صفائیاں علل اعلان بیان ہوتی جائے گی، صفائیاں بیان کی جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیں قرآن کریم کے اندر یوسف علیہ السلام کے متعلق کہ زلیخا نے جب آپ پہ الزام لگایا، ٹھیک ہے نا، بد کردار عورت تھی، الزام لگایا۔ آج لوگ جو ہے نا ڈرامے باز لوگوں کو رلانے کے لیے خطیب جھوٹے، ٹھیک ہے نا، واقعات قصے کہانیاں کتابڑیوں کے پڑھ کے یوسف علیہ السلام نے آخر میں اس سے شادی کر دی تھی۔ خدا کے بندو، ٹھیک ہے، کوئی کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے جسم میں بیمار ہو گئے تھے، کیڑے پڑ گئے تھے، آگے بیٹھنے والے رو رو کے کباڑا کر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ پیغمبر کا وجود قیامت تک اور آج بھی جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا، آج بھی زمین کو یہ اجازت نہیں کہ ان کی لاشوں کو خراب کر دے۔ سامنے سے دامن خراب ہوئی ہوگی، اور اگر ان قد من دبر، اگر یہ پیچھے سے پٹی ہوئی ہے، پھر یہ جھوٹ بولتی ہیں یوسف علیہ السلام سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ بھاگ رہا ہوگا اور اس نے پیچھے سے حملہ کیا ہوگا، اس بد کردار نے۔ جب دیکھا گیا قمیص پیچھے سے پٹی ہوئی ہے، زلیخا سے خاون کہتا ہے کہ یہ ساری غلطی تیری ہی ہے، یہ تو ہی خطا کار ہے، تو ہی گنہگار ہے، ساری غلطی تیری۔ تو یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان پہ جب الزام لگتا ہے ان کی صفائی زلیخا کے خاندان سے ایک آدمی بیان کرتا ہے، اور اسی طرح الزام جب حضرت مریم پہ لگتا ہے، حضرت مریم جب اپنا بچہ لے کے آتی ہیں تو لوگوں نے کہا مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ مریم تیرا باپ بھی بد کردار نہیں ہے، تیری ماں بھی بد کردار نہیں، یہ کیا چیز لے کے آئی ہو؟ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، آپ تو عجیز و اوپری چیز لے کے آئی ہو، یہ بچہ کہاں سے آئے بن باپ کے؟ تو حضرت مریم کہنے لگی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مجھ سے سوال نہ کرو، یہ جو نیا مہمان آیا ہے اس سے سوال کر لو۔
وہ بھی تو ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کر لیں فی المہد صبیا، جو ابھی گود میں پڑا ہوا ہے. یہ ہمیں کیا جواب دیں گے، ہم کیسے اس کے ساتھ بات کر لیں. تو غیرت مند جو بچے ہوتے ہیں ماؤں کے، وہ اپنی ماں پر لگے الزام کو برداشت نہیں کرتے ہیں. علامہ حق نواز جنگوی رحمہ اللہ، شہید رحمہ اللہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، ان پہ جب الزام لگتا ہے ان کا بچہ گود میں بولتا ہے، انہوں نے اس لیے کہا کہ یہ بچہ ہے، ہم بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ قانون یہ ہے کہ بچہ بولتا نہیں ہے. اب قانون تو یہ کہ جب بچہ ہوتا ہے وہ بولتا نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب ماں کی عزت کو خطرہ ہو جائے بچے کو مجبوراً بولنا پڑتا ہے. جو عزت دار غیرتی اولاد ہوتی ہے، جو عزت دار غیرتی بچے ہوتے ہیں وہ پھر بولتے ہیں. کہنے لگے قال انی عبد اللہ، میری ماں پہ الزام تراشیاں نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب سے نوازے گا، کتاب دے گا اور مجھے اللہ نبی بنا کر مبعوث کرے گا. اور جو نبی اللہ نے جسے نبی بنانا ہو وہ بد کردار نہیں ہو سکتا ہے، اس کی ماں بھی بد کردار نہیں ہو سکتی ہے، اس کا خاندان کبھی بد کردار نہیں ہو سکتے ہیں. تو بچہ بول پڑا. تو یوسف علیہ السلام کی صفائی زلیخا کے خاندان میں سے ایک آدمی بیان کرتا ہے، اور مریم کی صفائی ان کے گود میں پڑا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بیان کرتے ہیں. قربان جاؤ میری اماں عائشہ صدیقہ نشان اور رتبے پہ کہ جب آپ پہ الزام لگتی ہیں کسی اور نے صفائیاں بیان نہیں کی ہے، رب العالمین نے عرش بری سے ان کی صفائیوں کو قرآن بنا کر نازل کیا ہے. اور قیامت تک جب بھی قرآن لوگ پڑھیں گے ام المومنین صدیقہ کائنات کی صفائیاں اور آپ کی تطہیریں بیان کی جائیں گی، آپ کی صفائیاں بیان ہوتی رہے گی. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی تھی، آپ نے جو لب کشائی کی تھی، صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک فاروق اعظم کا جو مجھ پہ احسان ہے زندگی میں کبھی میں یہ احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی. جب فوت ہونے کا ابو لؤلؤ فیروز نے حملہ کیا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آ گیا، تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیے اور ام المومنین صدیقہ کائنات سے اجازت طلب کیجیے کہ اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کے حجرے میں امام الانبیاء دفن ہیں، آپ کے حجرے میں میرا یار صدیق اکبر دفن ہیں، اگر آپ کی اجازت ہے تو آپ نے اپنے لیے جو جگہ چھوڑی ہے اگر وہ مجھے مل جائے. صدیقہ کائنات جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، صدیقہ کائنات سے جب یہ عرض پیش کر دیا تو صدیقہ کائنات فوراً کہتی ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کہہ دو یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے چھوڑی ہے کہ ایک طرف میرے بابا جان ہے اور ساتھ ہی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ ہے، میرے شوہر ہے، لیکن فاروق اعظم میں اپنے آپ پر آپ کو ترجیح دے کے یہ جگہ آپ کو دیتی ہوں، یہ جگہ آپ کو دیتی ہوں، بس یہ آپ کو ہو گیا. جب آئیں واپس تو فاروق اعظم نے پھر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے بیٹے سے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہو امیر المومنین انکار نہ کر سکتی ہو، تو اگر میں فوت ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، اس کے بعد بھی ایک بار پوچھ لینا اماں جان سے کہ اجازت ملے تو تب مجھے دفن کر دینا. اس کے بعد بھی جب پوچھا گیا اماں نے کہا میں نے دل سے فاروق اعظم کو یہ جگہ دے دی ہے کیونکہ ان کا جو مجھ پہ احسان ہے تو وہ میں کبھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی. میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ جو ہستیاں ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت کے عینی شاہد ہے. ہم اور آپ نے آنکھیں بند کر کے ایمان قبول کیا ہے، یہ عینی شاہد ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول اور اللہ کی دلیل بنتے دیکھا ہے. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا دیکھا ہے.
یہ عینی شاہد ہے، اگر یہ داغدار ہو جائیں تو پورا دین داغدار ہو جائے گا۔ اس لیے جو ان کے وفادار نہیں ہیں، ہم قطعی طور پہ ان کے وفادار نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پڑھ لیں اور سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آخری جمعہ ہے غالباً، تو اس لیے فطرانے کے حوالے سے 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ تقریباً 300 فطرانہ ہے، کیونکہ کبھی ایک بات کبھی دوسری بات، کبھی 250 کبھی 300، احتیاطاً 300 دے یہ بہتر ہے، 300 روپے۔ اور یہ عید سے پہلے آپ کوشش کریں انہی دنوں میں، کیونکہ عید والے دن تو نہ تو دکان کھلی ہوتی کہ کوئی اپنی ضرورت کے لیے جائیں، کوئی کسی کو جوتے چاہیے ہوں یا کسی کو، ٹھیک ہے نا، تو عید والے دن پھر مشکلات ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ فطرانہ ضرورت مندوں تک پہنچا دیجئے تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اللہ آپ سب کو خوش رکھے، یہ آخری ایام ہیں، ان میں مجھے بھی اپنی دعاؤں نیک دعاؤں میں یاد رکھے اور میں بھی آپ کو یاد رکھوں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ایک اعلان سنیے، ایک اعلان، کل انشاءاللہ بعد از نماز عشاء یعنی تراویح کے بعد ہماری مسجد بلال کے اندر حضرت علامہ شیخ القرآن امام خضر حیات بکروی صاحب میرے استاد وہ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ آپ سب کو اس پروگرام میں شرکت کی بھرپور دعوت دیتا ہوں، آپ اس میں شامل ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بلال مسجد میں کل انشاءاللہ 26 رمضان 27ویں رات کو بلال مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ پھر پرسوں ہماری اس جامع مسجد فروکیہ کے اندر بھی ختم قرآن کا ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں بھی آپ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔